السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 122، آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت 103 تا 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرو جب تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور لازم ہے کہ تمہاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللہ، اللہ تعالی کی رسی، جمیعاً اکٹھے، ولا تفرقوا، اور نہ جدا جدا ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت، علیکم،
تم پر ہوئی، اذ جب، کنتم تھے تم، اعداء دشمن، فالف تو اس نے الفت ڈال دی، بینا بیچ، قلوبکم تمہارے دلوں کے، فاصبحتم چنانچہ تم ہو گئے، بنعمت ہی اس کے احسان سے، اخوانا بھائی بھائی، وکنتم اور تھے تم، علی شفا کنارے پر، حفرۃ من النار آگ کے ایک گڑھے کے، فانقذکم اللہ نے بچایا تمہیں، منہا اس سے، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے، اللہ تعالی لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیتیں، لعلکم شاید کہ تم، تہتدون ہدایت پاؤ، ولتکن اور چاہیے کہ ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، یدعونا جو بلائے، الی الخیر خیر کی طرف، ویامرونا اور حکم دے، بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہونا اور وہ روکیں، عن المنکر برے کاموں سے، وَأُولَئِكَ هُمْ اور یہی لوگ ہیں، المفلحون فلاح پانے والے، وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی مانند جو، تفرقوا جدا جدا ہو گئے، واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما اس کے بعد کہ، جاءہم آ گئی ان کے پاس، البینات واضح دلیلیں، وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں، آج کی تلاوت کردہ آیات بینات میں، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو تقوی کے بعد اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا، اور تفرقہ بازی اور فرقہ واریت سے منع کیا۔ پچھلی آیات کے اندر ایمان والوں کو اہل کتاب کی اطاعت سے دور رہنے کی نصیحت کی گئی، اور اب یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور سب مل کر اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور فرقہ فرقہ، گروہ گروہ، جدا جدا نہیں ہونا ہے، فرقہ اور گروہوں کا شکار نہیں ہونا۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے فرقہ واریت سے منع کیا ہے، اور اسی طرح رنگ و روپ، قوم و نسل کی بنیاد پر بھی تقسیم ہونا یہ منع ہے۔ اسلام میں کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی کے اوپر کوئی فضیلت اور کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور رتبہ اور شان اسی کا بلند ہے جو جتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اسی طرح دین کے اندر بھی فرقہ واریت یہ حرام ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ الفت اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان اسلام کے ذریعے آئی، جیسے ایک اور مقام پر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان اسلام، یہ اسلام ہی تھا کہ جو ایک دوسرے کے صدیوں سے جانی دشمن بنے چلے آ رہے تھے، وہ آپس میں رحماء بینہم، وہ آپس میں کھیر اور شکر بن گئے، وہ آپس کے اندر دودھ اور چینی، دودھ اور شکر بن گئے۔ یہ ساری نعمتیں کیوں عطا ہوئیں؟ اسلام کی بدولت۔ اسلام قبول کیا، اسلام میں آئے تو صدیوں کے دشمن آپس میں گہرے اور جگری دوست بن گئے، اور پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی صورت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت اور حدیث نے ان کو اکٹھا کر دیا،
اور بھائی بھائی بنا دیا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ لوگ ایک گڑھے کے کنارے تھے، تباہی کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے اس سے بچایا اور اللہ نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کی۔ کیوں؟ تاکہ ہدایت پہ آنے والا ہدایت پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسی کو مضبوط پکڑنے کا حکم دیا۔ کون سی رسی؟ اللہ کی رسی۔ حبل اللہ سے مراد کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن۔ اور اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا وحی کی، اور وحی الہی کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تو یہ سنت پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ بھی وحی الہی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ کے حکم، اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات، وہ پیارے نبی علیہ السلام کی سنت، سیرت اور حدیث کی صورت میں۔ مسلمان موجودہ فرقہ بندیوں سے بھی آج بھی نجات پا سکتے ہیں، شرط یہ کہ قرآن پاک کو لائے عمل قرار دیا جائے، ذاتی خیالات اور اپنی آراء اور دیگر کی آراء کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو لے لیا جائے اور نبی علیہ السلام کی امامت پر جمع ہو جایا جائے، تو آج بھی فرقہ بندیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اور لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ بزرگان دین، ائمہ کرام کے قول، اقوال اور فتاوی کو قرآن و سنت کا درجہ دے دیا، اور یوں مسلمان فرقہ بندیوں کا شکار ہوئے۔ تو مسلمان آج بھی ایک امت، ایک جماعت بن سکتے ہیں اس صورت میں کہ جب قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ اللہ کا قرآن، نبی علیہ السلام کی سنت، یہ ہے ترازو۔ اس ترازو کے دو پلڑوں میں جس کا قول ہو، جس کی رائے ہو، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، بزرگ ہو امام، قرآن و سنت کے ترازو پر پیش کیا جائے۔ جس کو یہ ترازو قبول کر لے اس کو لے لیا جائے، اور جس کو یہ ترازو قرآن و سنت کا رد کر دے اسے چھوڑ دیا جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ فرمایا کہ اس سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے، اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ہی نہیں بلکہ دیگر تمام عرب وغیرہ آپس میں کفر و شرک اور باہمی عداوتوں اور دشمنیوں کے اندر موجود تھے۔ جب اسلام آیا تو یہ سارے لوگ اسلام کی بدولت آپس میں رحماء بینہم، پیار کرنے والے، بہت زیادہ پیار کرنے والے بن گئے، اور آپس کے اندر کھیر اور شکر بن گئے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بیان فرمایا کہ ضروری ہے کہ تمہارے اندر سے ایک ایسی جماعت ہو جو جماعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ مسلمان امت میں سے علماء پر مبنی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو جماعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، اور مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ اس رسی کے تعلق سے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم میں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، فیرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَلَّاهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر
1715 اور اسی طرح کچھ الفاظ السنن الکبریٰ للبیہقی کے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ 3 باتیں پسند اور 3 باتیں ناپسند کرتا ہے۔ اچھا، جو اللہ پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، کسی کو اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ، اور یہ کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقہ بازی، فرقہ واریت، گروہ بندیاں اختیار مت کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں، بہت زیادہ سوال اور مال کا ضائع کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کے الفاظ یہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حکمران بنا دیا، وہ لوگ جن کو اللہ نے تمہارا حکمران بنا دیا ہے، ان کی خیر خواہی کرو۔ مطلب حکمرانوں کو اگر وہ غلط کریں ان کو تبلیغ کرو، ان کو نصیحت کرو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، حکمرانوں سے ان کی کرسیاں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لازم ہے تمہارے اندر ایک ایسی جماعت بھی ہو جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ کام نیکی کا حکم کرنا ہے اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان وفی روایت ولیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، مطلب ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ طاقت نہیں تو زبان سے سمجھا دے، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو اس برائی کو دل سے برا سمجھے۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور لو درجہ ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے بقدر بھی ایمان نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 49 اور اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 50۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے مسند امام احمد ابن حنبل ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ مسند امام احمد ابن حنبل۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیجے، پھر تم دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، منع کرنا، نیکی کا حکم دینا، یہ فرض ہے۔ اور اگر مسلمانوں میں سے ایک جماعت بھی یہ کام کرنے والی نہیں رہتی پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئیں گے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہوتا، اور پھر یہ ہوتا ہے
کہ لوگ تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ان آیات میں فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے، یعنی یہود و نصارہ کی طرح فرقہ بندیوں اور فرقہ واریت کا شکار نہیں ہونا، لیکن یہ امت یہودیوں کی طرح گمراہی کے اندر مبتلا ہوئی۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس روایت کے راوی ابو عامر عبداللہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ جب ہم مکہ میں آئے تو نماز ظہر کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، یعنی حضرت معاویہ، اور کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ان اہل الکتابین افترقوا فی دینہم علی 72 ملۃ وان ہذہ الامۃ ستفترق علی 73 ملۃ۔ یہود و نصارہ اپنے دین میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور فرمایا کہ یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، وہ 72 میں اور ہم 73 میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک کے سوا باقی جہنم جائیں گے، اور اس سے مراد جماعت ہے۔ میری امت میں کچھ قومیں ایسی پیدا ہوں گی جن پر خواہشات کا اس طرح غلبہ ہوگا کہ جس طرح مریض پر مرض کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ترمذی کی روایت میں فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں 71 اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، جدا جدا ہو گئے، اور فرمایا میری امت 73 فرقوں میں جدا جدا بٹ جائے گی، یعنی فرقہ واریت کا شکار ہو جائے گی۔ ترمذی حدیث نمبر 2640۔ اور فرمایا سب آگ میں جہنم میں جائیں گے اور صرف ایک، وہ ایک کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ترمذی 2641۔ علامہ البانی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے، حسن درجے کی روایت۔ افسوس کہ امت، یہ کلمہ پڑھنے والی امت مسلمہ، یہ بھی انہی کے راستوں پر چلی اور وہی روش اختیار کی، اور قرآن و سنت کے روشن دلائل کو چھوڑ کر ان لوگوں نے فرقہ بندیوں کو اختیار کیا اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا زور تعویل و تعریف کے مکروہ شغل کے اندر ضائع کیا اور کرتے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔